مرنے کے بعد کے سوالات ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے، بچے کتنے خوش ہوتے ہیں تاکہ تیاری کر لیں گے اور کوشش کر کے ہم جو ہے امتحانوں میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بس اسی فکر میں ہوتے پتہ چل جائے کہ سوالات کون سے ہیں۔ تو ہمارے بھی 8 سوالات ہونے ہیں، 3 قبر کے اندر ہونے ہیں، اسی طریقے سے 5 جو ہیں محشر کے اندر ہونے ہیں۔ ہم بھی ان کے اندر غور و فکر کریں، توجہ کریں کہ ہماری بھی تیاری ہے کہ نہیں، بلکہ انہی چیزوں پہ اور توجہ دیں تاکہ ہم امتحان کے اندر کامیاب ہوں۔ بڑا امتحان ہے۔ تو قبر کے اندر جیسے انسان جاتا ہے تو اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ اب رب چاہیے زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے سکے گا کہ میرا رب کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سجدے کیے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ میں رب کو سجدہ کرتا تو میرا رب کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا سوال ہوگا تیرے نبی کون ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہوگی، درود شریف کی کثرت ہوگی، تو خود بخود زبان پہ آئے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی منمانی والی زندگی ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بندہ کہے گا ہاں ہاں کاش کہ مجھے پتہ ہوتا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے۔ اگر دین کے مطابق زندگی ہوگی، اسلام کے مطابق زندگی ہوگی، تو پھر کہے گا کہ میرا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، اتباع میں گزاری ہے، نافرمانی میں گزاری ہے، یا مان کر کے گزاری ہے۔ پوری زندگی کا سوال ہوگا کہ کیسے گزاری۔ اور دوسرا سوال بالخصوص یہی ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، کیونکہ اسی کے اندر اولادیں بگڑتی ہیں، اسی کے اندر نوجوان بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اس میں اپنی آنکھ کی حفاظت ہو، اپنی زبان کی حفاظت ہو، اپنے کانوں کی حفاظت ہو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت ہو کہ میرے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے کان نہ غیبت سنیں گے، نہ گانا سنیں گے، میری آنکھیں نہ بد نظری کریں گی، نہ ٹی وی، نہ ڈرامے، نہ فلمیں، ان چیزوں سے حفاظت کریں گے۔ رب کی دی ہوئی ہیں تو اس کی مان کے چلے نا، نافرمانی سے ان کو بچائے تاکہ عذاب سے بچ سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی تلاوت سنائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جب اللہ کا دیدار کرے گا، تو جنت کی تو ساری نعمتیں ہی بھول جائیں گے۔ تو بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ تو ایک جوانی کا حساب ہے، دوسرا زندگی کا حساب ہے کہ کیسے گزاری ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، حرام کا تھا، حلال کا تھا، کیسا کمایا تھا مال، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ آج دیکھو کتنا گناہوں پہ خرچ ہو رہا ہے یہ مال، ٹی وی ہے، ایل سی ڈی ہے، ایل ای ڈی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر گناہوں کی چیزیں۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ گناہ کا اڈا چھوڑ گیا نا، گناہوں کی چیز یہاں پہ چھوڑ گیا۔ اولاد گناہ کر رہی ہے اور بھکت یہ رہا ہے، آگ کے کوڑے یہ کھا رہا ہے، آگ کی لپیٹ میں یہ آ گیا، سانپ اور بچھو کی زنجیروں کی لپیٹ میں یہ آ گیا، فرشتوں کی مار کی زد میں یہ آ گیا، اور اولاد جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے مزے کر رہی ہے، نہیں تو وہ بھی تو اپنی آخرت برباد کر رہی ہے نا۔ تو مال کہاں پہ خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا۔ اچھی جگہ پہ خرچ ہو، نیک جگہ پہ خرچ ہو، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے۔ آخرت کا بینک بیلنس تو یہی ہے، جہاں پہ انسان زیادہ رہتا ہے اس کے لیے زیادہ ہی راشن وغیرہ یا کپڑے وغیرہ لے جاتا ہے، سامان زیادہ لے جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، اس کے لیے تھوڑا ہی کرے، 60-70 سال کی ہے۔ اصل تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر بہت بڑا میدان ہو اور اگر چھوٹے چھوٹے کوئی تل وغیرہ یا چھوٹی کوئی چیزیں پڑی ہوں،
پورا میدان زمین سے لے کے آسمان تک بھرا پڑا ہو، 1 سال یا 100 سال کے بعد ایک پرندہ بھی آ کر کے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، وہ بھی کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی مثال تو ایسے۔ تو فرمایا یہ حساب ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پہ خرچ کیا تھا، اور آخری جو ہے وہ 5واں فرمایا یہ پوچھا جائے گا کہ علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ ضروری نہیں کہ عالم سے پوچھا جائے، جس کو جتنا پتہ ہے وہ علم والا ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے سب کو پتہ ہے، آنکھ کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں پہ نہیں، زبان کہاں پہ چلانی ہے کہاں پہ نہیں، آنکھ کہاں استعمال ہو، کان کہاں پہ استعمال ہو کہاں پہ نہ ہو، سب کو پتہ ہے کیا چیز کھانا حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ تو اس لیے اس کا حساب ہوگا کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ پتہ ہے یہ چیز گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، پھر بھی کر رہا ہے، کتنا عمل کیا پوچھا جائے گا۔ گانا سننا، آگ کے طباق رکھے جائیں گے اس کے سینے پہ، آگ کے کوڑے مارے جائیں گے، چیخے گا چلائے گا۔ سنا ہے آپ نے معراج کے واقعے کے اندر، شراب پینے والے کے منہ سے خون نکل رہا ہے، پیپ نہیں کر رہی ہے، عذابات ہیں، پتہ ہے شراب درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، گانے سننے درست نہیں ہے، آنکھوں کو بد نظری سے بچانا ہے، ٹی وی سے بچانا ہے، مرد دیکھ رہا ہے تو وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، عورتیں دیکھ رہی ہیں اس میں مردوں کو دیکھ رہی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پوچھا جائے گا کہ علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان سوالات، قبر کے اندر جو ہونا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، 3 وہ سوالات ہیں، اور محشر کی جو ہیں وہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ ان 8 سوالات کا ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ایک موقع ہے، اس کو ہم بگاڑے نہ، بنا لیں، اس کی فکر کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، عزت کے ساتھ ہو، آخرت بھی سکون والی ہو۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔